ہمارا آج کا جو اہم بنیاد عنوان جو ہے حیا از لائف، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں بار بار رہتے رہتے ہیں۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حیا کو زندگی اور ایمان سے جوڑا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی حیا کو یہاں جو ہے کنیکٹ کر کے بتانے کی وجوہات کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا حمدا والصلاۃ والسلام علی رسول محمد، اما بعد۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جو کیمپین کا ٹائٹل ہے حیا از لائف، اسی کے اوپر بردر نے سوال کیا۔ حیا اور حیات اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بالکل سیم ہے۔ حیا کا بھی روٹ ورڈ اور حیات اردو میں جس کو ہم عام طور سے زندگی بولتے ہیں، لائف، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم۔ اور ایک ہی روٹ سے جب دو مختلف الفاظ آتے ہیں تو اس کے درمیان میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حیا ایک کامن ورڈ ہے، عموماً جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ماڈسٹ رہنا، اچھے کپڑے پہننا، کنٹرول رکھنا، اس کو حیا سمجھتے ہیں۔ مگر اس کو اگر ہم براڈر کانٹیکسٹ کے ساتھ میں دیکھیں، زندگی جو ہے دراصل شعور ہے۔ آپ کوئی سانس لے رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، کھا رہا پی رہا، صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو شعور رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کس سمت میں جا رہی ہے، دراصل حیات لائف اس کو بنے۔ اور جب یہ بات کہی جا رہی کہ حیا بھی حیا زندگی ہے، یا حیا اور حیات دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی کے تمام معاملات میں بڑے کانشیس ہیں کہ کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، بال کیسے رکھنا ہے، کیا چیز سوشل میڈیا پر ڈالنا ہے، بات کیا کرنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، ہر معاملے میں جب آپ کانشیس بن جاتے ہیں، یعنی آپ زندگی کے ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کے جب وہ کر رہے ہیں، یہ حیا ہے۔ اور ایسی ہی زندگی بسر کرنے کو زندگی دراصل بولیں گے، ورنہ وہ زندگی انسان کی زندگی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جی، اسی کے ریلیٹڈ حیا کا جو موجودہ تصور ہے اس میں جو ہے نوجوان حیا کو کا امپورٹینس نہیں اسی دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ارے حیا کو پہلے کے زمانے میں تھی، اب جو ہے اس کا زیادہ جو ہے ضرورت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ حیا کا تصور جو پہلے کے زمانے اور موجودہ دور میں تبدیل ہونے کے وجوہات اور اس کا پریفرنس کیا ہے؟ تو حیات چینج نہیں ہوئی، لوگوں کے سٹینڈرڈ چینج ہو گئے۔ لوگ، آپ اگر 100 سال پیچھے چلے گئے اور 100 سال پہلے کے خواتین سے آپ پوچھے آج کے کپڑے دکھا کر کے یہ پہننے کے لیے آپ تیار ہے کیا، ویسٹ کے یہ خواتین سے، تو وہ لوگ بولیں گے کہ ڈیسنٹ اور ماڈسٹ ڈگنیفائڈ لوگ یہ نہیں پہنیں گے۔ مگر آج یہ مزاج بن گیا کہ یہ پہننا ماڈرن رہنے یا ایڈوانس رہنے کی ایک نشانی بن گئی۔ تو لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈ کو گرا دیا، مگر جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حیا کا تصور رکھا ہے وہ چینج نہیں ہو۔ انسان کو کہیں نہ کہیں احساس ہوگا کہ یہ جو جسم کو ایک آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جا رہا، یہ دراصل انسان کی عزت کو، ڈگنیٹی کو کمتر کیا جا رہا۔ تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری کہ حیا صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے۔ حیا کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ اسے بہت زیادہ براڈ ہے۔ اس کی ایک بات تو اس میں آ گئی تھی کہ حیا زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نا بیک ڈراپ پہ دیکھیں گے کہ حدیث بیان کی گئی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا نا ایمان کا ایک برانچ ہے۔ اور ایمان بھی جس طریقے سے ایک مومن کی زندگی کی علامت ہے، حیا بھی ویسی علامت ہے۔ مگر اگین پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حیا کو جب ایمان سے بتایا گیا کہ حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے یا ایمان کا ایک برانچ ہے، تو پھر ہم کو پھر یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ کانشیسنس ایک بلیف سے آ رہا کہ کس ذات پر ہم ایمان لائے، اس ذات کو راضی کرنے کی کوشش اور اس کی ناراضگی سے بچنا، دراصل یہ حیا کا ایک تصور بنے گا۔ حیا کا ایک عموماً جو کانسیپٹ ہے، اپنے آپ کو کور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی اپنے آپ کو دھو رہا ہے، نہا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جاتے ہیں اور نا ایک خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کور کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرنے والا ہے، تو تم اپنے آپ کو ڈھانپو کیونکہ اللہ حیا کا مستحق ہے۔ تو یہ کور کرنا ایک چیز حیا کی، اپنے آپ کو کور کرنا۔
اسی سے متعلق ایک اور بہت اہم حدیث ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث ہم کو مسند احمد میں اور ترمذی میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے جواب دیا کہ انا نستحی من اللہ، ہم یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. فالحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ کیریکٹر ہے. اور ان کے نزدیک بس یہ تھا کہ اپنے آپ کو بس کور کر لینا ہے اور یہ حیا ہے. مگر اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا ایک براڈر کانسیپٹ پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس ذالک، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ فلیحفظ الرأس وما وعى، کہ آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس میں جو کچھ ہے. پھر فرمایا ولیحفظ البطن وما حوى، اور وہ اپنے بطن کا یا جسم کا ٹرنک کا اس کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر فرمایا ولیذکر الموت والبلا، اور پھر اپنی موت کو یاد کرے. پھر فرمایا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کی زینت کو، دنیا کے جو اٹریکشنز ہے اس کو ترک کر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن فعل ذالک، اور جو کوئی یہ سب کرتا ہے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، وہی اللہ سے حیا کرنے کا حق پورا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آئی. حق صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو کور کر لینا ہے، کہ بس کمرے میں جا کے کپڑے بدل لیے تو سمجھ رہے کہ ہم باحیا ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حیا صرف لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی حیا کرنے کا تصور پیش کیا گیا. اور یہ دیگر مذہبوں سے اور دیگر جتنے تصورات اور نظریات پائے جاتے ہیں، آئیڈیالوجیز پائے جاتے ہیں، دیگر جتنے لائف سٹائلز ہیں اس سے بالکل مختلف، کہ دیگر اس کے اندر لوگ کیا سوچیں گے اس بنیاد پر یا تو کپڑے چڑھتے ہیں یا اترتے ہیں. مگر اسلام صرف لوگوں کے حد تک محدود نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ سے بھی حیا کرنا ہے، اور اللہ سے حیا کرنے کے معاملے میں اور اس کو براڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. 3 اہم چیزیں آئی ہیں. ایک یہ کہ فلیحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے، کیا کیا آتا ہے، اس کی آنکھیں آتی ہیں، اس کی کان آتی ہیں، اس کی زبان آتی ہے. یہ سارے سینسز کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ کانوں اور کانوں کے درمیان کی چیز اور آنکھوں کے پیچھے کی چیز انسان کا دماغ ہے. اور اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے بیان کیا کہ اس کے اندر سارے چیزیں آ جاتی کہ انسان کیا دیکھتا ہے، اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے کہ میں اس کے اندر ایسی چیز نہیں دیکھوں گا جس سے اللہ ناراض ہوگا. کیونکہ انسان آنکھوں سے جو کچھ دیکھے، آپ بڑے گاگلز ڈال کے، بلیک شیڈز ڈال کے آپ جس کو گھور رہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، مگر اللہ کو معلوم ہوگا. تو یہ کانشیسنس تو میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ کو معلوم ہوگا، اور اللہ سے حیا حیا کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کان ہے جو وہ سن رہا ہے. آپ کان میں ایئر پوڈ ڈال کے سن رہے ہیں، فحش گانے ہیں یا اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا. مگر یہ احساس ہے کہ میرے کان کے پردوں سے جو ساؤنڈ ویوز ٹکرا رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ احساس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اپنے کانوں کو. وہ زبان سے کچھ ادا کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے پہلے کہ میں کیا بولوں گا، کیا یہ بولنے سے اللہ نہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا، اور سوچ سمجھ کے وہ ساری چیزوں کو جب وہ کر رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے ذہن میں جو تھاٹس آ رہے ہیں، تھاٹ کے سلسلے میں بھی پھر یہ احساس ہو کہ انسان دنیا سے ہر چیز کو چھپا سکتا ہے، اپنے احساسات کو بھی چھپا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر چھپ چھپ کے جو وسوسے آتے ہیں، وما تخفی الصدور، جو چھپاتا ہے اپنے سینوں میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو پھر وہ اس احساس کے ساتھ کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سلسلے میں بھی وہ پھر اللہ سے حیا کرنا شروع کرتا ہے. اتنا بڑا کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں بلکہ کیا آپ سوچ رہے ہیں، وہ بھی اسلام کے تصور میں آتا ہے. میں تو زنا نہیں کرا، میں تو کچھ کسی کو چھیڑا نہیں، مگر دماغ میں امیجنیشن پورا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیسی عاشقی کرنا ہے یا کیسا کیسا عمل ہو سکتا ہے، امیجنیشن پورا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو دماغ میں تھاٹس ہے اس سلسلے میں بھی پھر اللہ سے حیا کرو
کیونکہ جو امیجن کر رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی نافرمانی کا پلان بن رہا ہے. ہاں عملی طور پہ اگر وہ نہیں کرے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، مگر اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ وہ سوچتے وقت بھی یہ کرے کہ میں ایسا سوچوں اور وہ چیز اللہ کو معلوم ہو جائے اور وہ پھر شرمائے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں ایسا عمل سوچ بھی کیسا سکتا ہوں. پھر دوسری چیز اس کا بطن ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا احساسات اس کے دل میں آتی، کس کی محبت دل میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پرائیویٹ پارٹس کی وہ کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے. یہ سارے معاملات کے اندر حیا کو بتایا گیا ہے. تو اس کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری جو دنیا ہے ان کے پاس حیا کا ایسا تصور نہیں. بعض جگہ پہ اپنے ٹاپ کو نکال دینے کے اندر ماڈسٹی ان کو کچھ برا نہیں دکھتا، مگر پیٹ نظر آ جانے سے وہ لوگ بولتے کہ کیسے لوگ ہیں پیٹ دکھاتے اپنا ساڑیاں پہنتے. تو ماڈسٹی کلچر کے حساب سے لوگ چینج کر لیتے جاتے. مگر اسلام کا جو ہولسٹک کانسیپٹ ہے اس کا ریپلیسمنٹ ہم کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. دنیا کے جو تصورات ہیں وہ اتنے بائسڈ ہیں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ گالی کا سٹینڈرڈ بدل جاتا، حیا کا سٹینڈرڈ بدل جاتا، اور لوگ اس کے اندر پتلی گلی نکالنے کی کوشش کرتے. اور اسلام ان کو ایسا راستہ دکھاتا کہ ایسا کہیں بھی ڈسکاؤنٹ اور کمپرومائز نہیں کہ آپ کر لیے اور اللہ کو پتہ نہیں چلا. اللہ سے حیا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جی جی یہ حیا کا ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ تبھی بھی حیا کے بارے میں سوال اٹھتا ہے تو نوجوانوں کو ظاہر میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو نوجوانی میں یہ حیا کی کیا امپورٹینس ہے، اس کا کیا کہتے ہیں حیا کی حفاظت میں نوجوانوں کو زیادہ امپورٹینٹ دینے کی وجوہات اور اس کے امپورٹینس. ابھی جو اسپیچ ہوئی تھی نوجوانوں کی کا جو مقام ہے، جو اہمیت ہے سوسائٹی میں، اور اسلام کس طریقے سے ان پر خاص فوکس کر کے بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ وہ ایج ہے جہاں پہ جذبات بالکل اپنے پرائم پہ ہیں. اس انسان کے اندر جو خواہشات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ بالکل جوان ہیں، پرائم ہیں. اور یہ ٹائم پہ اس کو کنٹرول کرنا اگر وہ سیکھ لیتا ہے تو پھر باقی زندگی بھی وہ اپنے جذبات اور خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے. جوانی کو اگر یہ سمجھ رہے کہ یہ اسٹیج پھر نہیں آنے والا ہے، ابھی فل عیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں شادی کر کے حج کر لے کے آ جائیں گے ہم کنفرم جنتی، یہ جو تصور ہے یہ آپ اپنے آپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فلاڈ ہے. کسی کو اپنے زندگی کی گارنٹی نہیں، بس اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کا ایک بہانہ ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس ایج کے اندر اگر کوئی بڑا کانشیس بن جاتا ہے اور اللہ کی خشیت دل میں رکھتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی کافی اہمیت، کیونکہ ہر طرف سے اٹریکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا لا ذل الا ذلہ، اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سورج قریب لا لیا جائے گا، لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. وہ جگہ مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان کی جو ہولناکی ہے اس سے وہ بچا لیے گئے، اور اس کا مطلب یہ کہ اب ان کو جنت کا پاس کنفرم ملنے والا ہے. اس 7 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ ایک نوجوان کو ایک عورت اپنی طرف دعوت دے دی تھی بدکاری کے لیے، اور مواقع تھے، بڑی سوسائٹی کے اندر بڑی اچھی پوزیشن رکھنے والی خاتون، اسٹیٹس والی عورت ہے، مال رکھنے والی عورت ہے، خوبصورت ہے عورت، اور وہ ایک نوجوان کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے کہ آؤ ہم بدکاری کریں گے. بدکاری بول کے نہیں آتی بات، آؤ اپن تھوڑا ٹائم پاس کریں گے. ٹائم پاس تو اپنے دوستوں میں بول لیتے، خیر آپس میں بولتے کہ دوستی کریں گے، دوستی کے نام سے بات شروع ہوتی، یا ریکارڈ بک شیئر کرنے کے نوٹس اور شیئر کرنے کی اس سے بات شروع ہوتی، بس انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہونے کے نام سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی. اور یہ سارے جہاں پہ دروازے آتے ہیں اس کو انویٹیشن مل رہا ہے برائی کے لیے. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو انویٹیشن ملا تھا کہ خالد ہے طلب، آؤ میرے ساتھ. تو یہ جب انویٹیشن آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ نوجوان جب کہتا ہے کہ میں اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں،
یعنی اللہ کی محبت میرے دل میں اتنی ہے کہ میں اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اندر ملوث ہونے والا نہیں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملی. یہ اہمیت ہے. یہ ایج گزر جانے کے بعد میں کوئی دعوت نہیں دیتا، یہ ایج گزر جانے کے بعد میں کوئی دوستی کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے آن لائن جتنے ابیوز کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اپنی جوانی کی فوٹو ڈالتے یا کسی اور جوان کی فوٹو ڈال کے ایکسپلائٹ کرتے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ ایج ہے جہاں پہ اٹریکشن زیادہ ہے نا، اٹینشن ملے گا، اٹریکشن ہے نا ملے گا. تو اسی ایج کے اندر جب وہ کنٹرول کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی. آئی تھنک یہی بات کافی ہے کہ سمجھ لینا کہ اسی اسٹیج کے اندر ہم کو اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے. اب کنٹرول کر لیے تو پھر زندگی بھر ہم ہے نا اللہ کے پسندیدہ راستے پر چل سکتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے ایک شعر ہے نا بتایا کہ خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. کہ جوانی کے اندر داغ نہیں لگنا، جوانی میں اگر داغ لگ گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے. اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی پوری جدوجہد یہ ہے کہ نوجوانوں کی جوانیوں کو وہ بے داغ. اسی لیے یہ سوال کہ نوجوانوں کا میکسیمم جو ٹائم رہتا ہے وہ تعلیمی اداروں میں چلتا ہے، اور آج کل کا جو کلچر ہے کوئی ایجوکیشن کلچر، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں جو ہے نوجوان بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں تعلیمی اداروں میں حیا کو کامیاب چڑھانے کے عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ صرف تعلیمی اداروں تک بھی ریسٹرکٹیڈ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا اتنا آ گیا کہ دوسرے اسٹیٹ دوسرے ملک کے لوگوں سے بھی ہے نا چکر چلتے ہیں اور اسی کے اندر ہے نا مزے ہوتے ہیں. تو صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ سوشل میڈیا. تو اس کو دو حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو تعلیمی ادارے ہیں جس کے اوپر نواز بھائی نے سوال کیا. تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کا کافی وقت گزرتا، اب وہ کلاس روم کے اندر گزرتا ہے، کالج کی کینٹین میں گزرتا. وہ سوال ہے نا نوجوانوں سے یہ کہ آپ کو بھی خود جج کرنا ہے کہ آپ کیمپس میں زیادہ وقت کہاں پہ گزار رہے ہیں. یہ وہ ایج ہے جہاں پہ اپرچونیٹی زیادہ ہے. انٹرمیڈیٹ 10th کلاس سے نکلے تھوڑی آزادی ملی، انٹرمیڈیٹ میں اگر کمپٹیٹیو ایگزام کا بھوت تھا اور گھر سے پریشر تھا تو پھر اس ریس میں لگ گئے تھے. مگر جیسا وہ فیز سے باہر آئے اتنی آزادی ملتی کہ وہ آزادی سے ہے نا کس طریقے سے نیویگیٹ کرنا ہے، وہ آزادی کے اوپر کتنا کنٹرول خود کو رکھنا ہے، وہ چیز ہے نا چلی جاتی. اور ایزی انٹریکشن شروع ہوتا، مواقع بہت زیادہ ملنا شروع ہوتے. کالج فیسٹ کے نام سے یا الگ الگ ایونٹس کے نام سے اتنے مواقع ملتے ہیں کہ لائنس جو ہیں اسلام کے جو حدود ہیں وہ کراس ہونا شروع ہوتے ہیں. تو کیمپس کے اندر ایسا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ایک تو اہم چیز یہ ہے کہ اگر اس کیمپس میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی یونٹ قائم ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزوں کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اوور نائٹ کچھ بھی چیز کیمپس میں چینج نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک ایسے صالح اور نوجوانوں کے گروپ کی ضرورت ہے جو اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور پچھلے 42-44 ایئرس سے SIOC کام کے اندر ملوث ہے. ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ راستہ ایزی نظر آئے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کیمپس کے اندر جتنا ٹائم ایجوکیشن، کریٹیوٹی، انوویشن اور ہے نا غیر معمولی کنٹریبیوشن کرنے کے اوپر اگر ڈسکشن زیادہ ہوگا تو دوسری چیزوں کی سے اٹریکشن اور اس کے اندر انٹرسٹ ہے نا کم ہو جائے گا. یہ چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسری چیزوں کے اوپر نا پوری سوسائٹی لگی ہوئی کھینچنے کی اور اسی جانب چلے جاتے ہیں. تو پازیٹیو چیزیں کیا ہے کیمپس میں ہم انیشیٹ کر سکتے ہیں اس جانب ایک چیز. یہ پہلی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے جو ہم پہ لینا ہے. دوسرا ایک اسٹیپ جو نیگیٹیوٹی کو روکنے کا ہے. مطلب ایسا کیسا ماحول ہے کہ ہم کس طریقے سے دوستوں کو روک پا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے. اب روکے تو بولتے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں، میں بس بات کر، میں بس ریکارڈ لے رہا تھا. مگر یہ چیزیں کس راستے پر لے کے جاتی ہیں، یہ راستہ کیسا مطلب ایک دلدل ہے، وہ سمجھانا، وہ کاؤنسل کرنے کا ایک ہے نا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. یہ پبلکلی نہیں ہو سکتا. ٹھہر کے 4 لوگ دوستوں کے سامنے کسی کو آپ ہے نا بول دیے کہ تم ایسا کیوں کر رہے اور اس کو کریے تو پھر وہ کبھی ہے نا اپنے آپ کو سدھارنے والا نہیں. گویا کہ آپ خود اس کو پش کر دیے. تو بہت پرائیویٹلی اس کو کاؤنسل کرنے کی، نوجوانوں کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ایونٹس جو کالج میں ہوتے ہیں جہاں پہ اس کے اپرچونیٹیز اور مواقع نکل کے آتے ہیں
وہ اپرچونیٹیز کے اندر بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اچھے نوجوان، شریف نوجوان یہ بول کے ایونٹ سے دور رہتے کہ اس ایونٹ بہت خراب ہوتا تو ہم ایونٹ میں جاتے ہی نہیں، تو ایونٹ جیسا ہو رہا ویسے ہی چلتے رہتے. آپ یہ سوچیے کہ اچھے لوگ جس کو ہم شریف بولتے ہیں، شریف بہت کم ورڈ ہے، صالح نوجوان جو اچھائی پسند نوجوان ہے، وہ آگے آ کے بول رہے کہ نہیں فیسٹ آرگنائز ہم کریں گے، جو ایونٹ ہے اس کو آرگنائز ہم کریں گے. تو آرگنائز کرنے کے اندر آپ کے پاس اتنا اختیار ضرور ہے کیمپسز میں کہ آپ بولیں کہ یہ کیمپس میں ریمپ واک نہیں ہوگا، کیٹ واک نہیں ہوگا، یہ اس کے اندر ناچ گانا نہیں ہوگا. وہ کنٹرول کیمپس کے اسٹوڈنٹس خود وہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ایونٹ کے اندر یہ چیزوں کو ہم نہیں رکھیں گے. آپ کو اگر ایونٹ کا آرگنائزر بننا ہے تو آپ ایسے نہیں بن جاتے کیمپس میں. وہ بننے کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، نوجوانوں کے اندر اتنی گڈ ول بھی پیدا کرنا پڑتا ہے، اپوزیشن بھی آپ کو ملے گا. لوگوں کو ویسے ایونٹس چاہیے ہے نا، وہ کیا بولتے چانس پہ ڈانس کرنے کا، اور وہ ایونٹ کے اندر آپ آگے بڑھ کے اگر بول رہے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اور آپ اس سے اچھا کریٹو ایونٹ پیش کر رہے ہیں جس میں نوجوانوں کو محسوس ہوا کہ یہ ایونٹ کے ذریعے سے میری زندگی بدل گئی، میرا کیریئر بن گیا، یہ ایونٹس کو آپ لا سکتے ہیں. تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے وہ خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم پیش نظر رکھ کے کام کر سکتے ہیں. جی تعلیمی اداروں میں تو ٹھیک ہے، ابھی اس کے سولوشن پہ ہم بات کریے. ابھی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال، اس میں لوگ آپ کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو ہے نا ایک اچھے کلچر ہم پروان چڑھا دیے، وہاں پہ ایک دوست دوسرے کو ہو رہا ہے سب کوئی کاموں پہ جانے سے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا اور موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ایسے ماحول میں جو ہے حیا کیسے سامان چڑھا سکتے ہیں، ایسا اس کو قائم کر سکتے ہیں؟ جی ایک نوجوان ہے نا پروجیکٹ بنا رہے تھے اپنے ماسٹرز کا، تو وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں پوچھ رہے تھے میں ایسی اینک بنانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی منظر سامنے آ گیا تو وہ اچانک شٹ ہو جانا اور انسان اپنے ہے نا آنکھوں کو کنٹرول کر سکنا. تو ایسا بنانا کیسا ہے؟ تو صرف ٹولز کے ذریعے سے ہے نا اینک تو بند ہو جا رہی، پر اینک اٹھا کے دیکھنا کے لیے انسان ہے نا مطلب وہ دل کے اندر جو خواہش ہے اس کو بھی روکنا ہے. تو صرف ٹول سے نہیں ہو سکتا. تو مطلب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ٹولس ہیں، سیف سرچ اور مطلب کڈ فرینڈلی، ایسے بہت سارے آپشنس ہیں جہاں پہ آپ فلٹر لگا سکتے کہ آپ کیسی چیزیں دیکھنے چاہ رہے. مگر وہ چیز کو آپ کتنا آن رکھتے اور کتنا فریکوینٹلی آف کرتے جاتے، وہ رہنے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے ذرائع نکلتے جہاں سے انسان ہے نا گندگی اور ننگے پن کے دلدل کے اندر گر سکتا ہے. تو صرف ٹولز کے ذریعے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. ابو 18 ہے کیا سوال آتا اور دبا کے لوگ آگے جاتے، مگر مطلب اتنا ٹولز کو استعمال کرنے کے باوجود بھی، ٹولز کے رہنے کے باوجود بھی لوگ اس کے استعمال کے اندر گر جاتے ہیں. تو اگین صرف ٹولز نہیں بلکہ آپ اپنے فون کے اوپر آپ جتنا ٹولز ہو سکتے ہیں، جتنے آپشنس ہو سکتے ہیں، ان سب کو پورا استعمال ضرور کرنا چاہیے. میں جیسا شروع میں بات ہوئی تھی دل کے اندر وہ احساس کہ میری آنکھوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، وہ جب تک احساس پیدا نہیں ہوا تو آپ کوئی اور ایکسٹرنل ٹول سے اس کو صحیح نہیں کر سکتے. یہ ہے نا ایک اہم بات ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں. دوسری اہم چیز یہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. بس ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو فون کا استعمال ہو رہا، مطلب نیند نہیں آ رہی تھی اس واسطے فون کا استعمال کر. اب یہ سوال ہو سکتا کہ نیند فون استعمال کرنے سے نہیں آ رہی تھی یا فون نیند نہیں آ رہی بول کے فون استعمال ہوا. یہ ہے نا ایک ڈائلما ہو سکتا ہے نا. آپ اب ٹائم پاس کے لیے جب فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بس آپ اسکرول کرتے جاتے اور اسکرول کرتے جاتے ہیں. اور ایک سائیکالوجسٹ نے بہت اچھی بات بیان کی کہ آپ جیسا جیسا ریلز کو آپ اسکرول کرتے جا رہے، آپ تصور کرو کہ آپ ایک لفٹ میں ہیں، اور جیسا جیسا آپ ایک ریل اوپر کر رہے تو آپ تصور کریے کہ آپ ایک فلور نیچے چلے گئے، اور بس آپ اسکرول کرتے جا رہے گویا کہ آپ اتنا نیچے 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 جا رہے. اب وہاں سے آپ باہر نکل کے اب نارمل طریقے سے سوچنا پاسبل نہیں رہا، کیونکہ اتنا نیچے چلے گئے کہ اب نارمل گراؤنڈ لیول کے اوپر آنے کا کافی محنت کرنی پڑتی. یہ پوری جو لفٹ ہے صرف ون وے ہے، صرف نیچے کی طرف جاتی.
تو یہ احساس کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کتنا ڈائریکشن اورینٹیڈ ہے, کس سمت میں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ معلوم ہونا ضروری ہے. کیا آپ انسٹاگرام استعمال کر رہے تھے, انسٹاگرام کا استعمال یا آئی تھنک اسنیپ چیٹ کی زیادہ, اسنیپ چیٹ کی جنریشن زیادہ ہے یہاں. آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں آپ کے سامنے فوکس کیا ہے, مطلب ایک فوکس یہ رہتا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے دنیا والے کیا کر رہے ہیں. آپ بولے کہ نہیں میں تو بس دیکھ رہا ہوں, میں تو اس کو پسند نہیں کرتا ہوں, دیکھ رہا ہوں استغفر اللہ بول رہا ہوں, آگے بڑھو, پھر آگے بڑھنا استغفر اللہ بول رہے ہیں, پھر اسکپ ہوئی تو پھر پیچھے جا کے استغفر اللہ بولنا ہے کیا دیکھ لے رہے. یہ اپروچ بھی صحیح نہیں ہے. مطلب یہ جو جھوٹی توبہ کا نا اپروچ ہے, ایک نا مزاحیہ واقعہ ہے. ایک صاحب ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں اور وہاں پہ عورتوں کے لباس کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے اور زور سے استغفر اللہ بول دیتے. ٹیکسی میں بیٹھتے استغفر اللہ زور سے بولتے, 2 بار 3 بار ڈرائیور پریشان ہو جاتا ہے, کیا تو بھی زور سے استغفر اللہ بول رہے. تو انہیں پوچھتے صاحب کیا ہوا, تو دیکھو کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں. تو 3 دن تک وہ ڈرائیور کے ساتھ رہتے, تیسرے دن ڈرائیور استغفر اللہ بولتا. تو یہ صاحب پوچھتے کہاں ہے, یعنی ان کو دیکھنا ہے استغفر اللہ بننا ہے. تو ایسا استعمال کہ آپ استغفر اللہ بھی بول رہے ہیں برابر استعمال بھی کریں گے تو یہ جھوٹی توبہ تو مطلب آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی یہ ہے, آپ بول رہے کہ میرے کو کنٹرول کرنا ہے, میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں, مگر آپ برابر وہی ایپ یوز کر رہے ہیں, برابر وہی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں اور بول رہے نہیں غلطی سے آ گیا تو, غلطی سے ایڈ آ گیا تھا. آپ کے استعمال کے اوپر ہے کہ آپ کیسا یوز کر رہے ہیں, آپ کو دیکھنا ہے. ڈائریکشن اورینٹیڈ جیسی بات ہے, کون سے مخصوص پیجز سے آپ کو دیکھنا ہے. ایکسپلور کے نام پہ آپ جیسا جاتے آپ کو وہی چیزیں آتی. ایسا تو نہیں ہے کہ غلطی سے آپ کو ہے نا یہ پرومپٹ آ گیا کہ یہ دیکھو. آپ کے استعمال کے حساب سے ٹھیک ہے ویسا ہوتا بھی, مگر میجورٹی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے آپ کی جو ہیبٹ ہے اسی کے حساب سے ہے نا آپ کو سجیشنس آ رہے کہ یہ بھی اور چیزیں دیکھی جا سکتی. اگر آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے تو آپ اپنا ایکسپلور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز سجیسٹ کی جائے, نہ کہیں وہ ایک ریفلیکشن ہے. تو آپ کیا استعمال کرنا چاہ رہے, آپ صرف لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے تو کیا لوگوں کی زندگی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے. دوسری چیز کیا آپ اپنی زندگی بتانا چاہ رہے تو کیا بتانا چاہ رہے, کیا آپ کے پاس نا 6 پیکس نا ایپس آ گئے, یا ابھی تو اتنا بھی پہلے بہت رہتا تھا کہ جسم بتانا ہے, جسم بتائے تو اٹریکٹ ہو جاتے, ابھی اتنا نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں گاڑی بھگاتے ہوئے بتانا, جیسا آپ ویلنگ مارے تو بچی کا باپ خوش ہو جاتا, ارے کیا ویلنگ مارا, میری بیٹی کو بٹھا کے نو ویلنگ ماری ہے, نہیں دیتے کوئی. مگر ایک رجحان تو ویلنگ مارے تو بہادر سمجھتے اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب کیا ہے کس طریقے سے آپ کتنے فالوورس آپ کو ہیں اور اس کے حساب سے بتانا کہ میرا اتنا انفلوئنس ہے, اور اس حساب سے اٹریکٹ کرنے کا ایک مزاج. مطلب جب دکھانے کی بات آتی تو کیا کیا چیزیں دکھا رہی, کوئی سکن دکھاتا, کوئی اپنا گھر دکھاتا, کوئی ایسے چیزیں دکھاتا جس کے اندر اب ہے نا شرم کی کوئی بات ہی نہیں رہی. ایسے پرائیویٹ چیزیں بھی میں نے ڈسکس کرتے جو میاں بیوی آپس میں بات کر لیتے, کھلے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کر رہے, بس اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے. یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ آپ استعمال کیوں کر رہے, جب اپنا دکھانا چاہ رہے تو کیا دکھانا چاہ رہے, وہ دکھانے کے لائق بھی ہے کیا, یہ دیکھنا ضروری ہے. تیسری چیز ایجوکیشنل یوز ہو سکتا, اور ایجوکیشنل یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس میں اتنا کانشیسنیس ہونا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا لمٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لمٹ کے بعد میں آپ ایجوکیشنل یوز نہیں ہو رہا اور مجھے اب یہاں پہ رک جانا چاہیے, وہ کنٹرول شاید پیدا کرنا چاہیے. اس کا بہت سارے سوالات کے جواب آئے ہیں, لیکن ایک چیز جو مس ہو گئی ہے دوسروں کے پاس, نوجوان جو ہے کسی وجہ سے یہ موجودہ حالات میں وہ جو ہے ایک یہی فیلنگ میں سے لایا کہ جو ہے ارے بھائی تھوڑا سا نہیں مجھے سوچ رہا تھا, لیکن نوجوانی کے جو ہے وجہ سے جو ہے وہ اس میں ملوث ہو گیا, اور جو ہے جو ہے کنٹینٹ تصویر بڑھ چکا. اور جو ہے ایک قسم کا گھر کی فیلنگ آگے وہ ڈپریشن وغیرہ چل جاتے ہیں کہ ناؤلی جی کا ویکینڈ میں ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کرے اور اس سے جو ہے نکلنے کا. یہ بہت بڑا کوشچن ہے, بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ جب اس میں وہ ہو جاتے تو وہ یہ سمجھتے کہ میں اتنا برا ہو گیا کہ اب آپ کوئی چارہ نہیں ہے, سو کنٹینیو. یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا, ارے میرے سے گناہ ہو گیا, اب میں نماز کو کیسے جاؤں, وہ نفاق ہو جاتا, چنانچہ نماز کینسل. اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اتنا دور کرتے جاتا کہ پھر
وہ اللہ کے قریب واپس آنے توبہ کرنا اس کو امپاسبل نظر آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک عورت تھی، اس کے ساتھ نظر پڑی اور اس کے ساتھ میں ایک کنیکشن ہوا، اور اس کے ساتھ میں اتنا میں نے سب کچھ کیا سوائے زنا کے. یعنی بات اتنی آگے بڑھ گئی تھی، بس اب زنا نہیں ہوا، میں اتنا انوالو ہو گیا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتا ہے کہ میری یہ سچویشن ہے. تو اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اس کو پرائیویٹ رکھتے، یہ پبلک میں بولنے کی بات تھوڑی ہے. اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک چیز تو انسان کو چیز چھپا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چھپا کے رکھ رہا ہے اس کو پھر علانیہ بول کے نا، اس کے اندر کوئی شہرت کی بات نہیں ہے، بریونیس کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بولتے پھرے کہ میرے سے ایسا گناہ ہو گیا، میرے سے ایسا گناہ ہو گیا. چھپا کے رکھنا چاہیے. پر آدمی کے اندر گلٹ کی کیفیت تھی، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ جواب نہیں دیتے، وہ آدمی چلا جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو واپس بلاتے ہیں، اور اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، طرفی النہاری و زلفا من اللیل، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں. پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. یعنی آدمی اتنا آگے تک چلے گیا، اور اس کے واسطے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے کہ نماز قائم کرو. یعنی یہ جو برائی ہو گئی تھی، ابھی راستہ واپس آنے کا دروازہ کھلا ہے. نماز قائم کرو، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ اچھائی برائی کو دور کر دیتی ہے. تو برائی کے اندر اگر کوئی انوالو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گیم اوور ہو گیا، بلکہ اسلام ان کو دروازہ کھول کے دیتا ہے کہ تم واپس ہو. واپس آنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ انوالو ہو گیا تو فوراً نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی کر لے، تاکہ پھر وہ برائی اس سے دور ہو جائے. ایسا نہیں کہ نماز سے پھر جا کے واپس انگیج ہو جا رہے، بلکہ جب نماز کی گئے تو پھر احساس تو ہوتا نا. جس طریقے سے احساس ہوا تھا کہ اب میں نماز کو کیسے جاؤں جب میں گناہ کر لیا، تب نماز کے بعد میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ لیا بعد پھر میرے سے گناہ کا کام کیسے ہو سکتا. تو یہ ایک امپورٹنٹ کیفیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نیکی کے کام میں اتنا انگیج اور بزی رہے تو پھر آپ کو برائی کا ٹائم نہیں ملتا. اور ایسا کے پاس اتنے کام ہے کہ آپ کی جوانی کافی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بزی کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جوانی میں موقع ہی نہیں ملا برے کاموں کی طرف جانے کا، اور اس طریقے سے صحیح آپ کی جوانی کی حفاظت کر لی. تو یہ وہ بات بتائیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی میں جتنا لگ جاؤ گے برائی دور ہو جائے گی. اس پہ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ بات صرف اس آدمی کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام آدمیوں کے لیے ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اور رحمت بتائی گئی کہ اگر نیکی کرو تو پھر اللہ تعالیٰ برائی کو دور کرتے جاتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، مگر ایک چیز کے اندر آلریڈی انوالو ہے تو جتنا تیزی سے آپ نیکی کی طرف جائیں گے برائی کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرتے جائیں گے. یہ تو افرادی چیزیں بھی حیا کے ریلیٹڈ. تو اجتماعی طور پہ جو حیا کی وجہ سے جو ہے نا بے حیائی عام ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اور خاندانی مسائل، معاشرے میں جو ہے نا اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کے وجوہات اور کیا ہے؟ یہ بھی ایسا سنا، ہم جتنا بھی ڈسکشن کریں شاید معاشری مسائل بہت سارے آگے، خاندانی مسائل کا ایک ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ابھی اشارہ دیے. تو خاندان کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ تمام چیزیں نا بیچلر نوجوانوں کو ہی متاثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بیماری شادی شدہ لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، ان کی شادیوں کو بھی برباد کرتی ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف شادی کر دینے سے حل ہو جائے گا، اپنے دماغ کو صاف کر کے شادی کرنا ضروری ہے، صرف شادی کر لینا کافی نہیں ہے. تو یہ جو بات بتائی ہے نا سماجی مسائل، اس کے ساتھ ساتھ خاندانی ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں. خاندان کے اندر ایسا کہ بس کزن ہی ہے تو نہیں، ارادہ شادی کا ہی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی. بعد میں شادی ہوتی نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. آپ کو حلال کرنا ہے تو آپ شروع سے حلال کرنا ہے، اب تک پورا کر کے اب لاسٹ مومنٹ میں آپ بول رہے ہیں کہ اب حلال کرنا ہے بولے تو ویسا تو رشتہ حلال نہیں ہوگا. آلریڈی رشتہ کیونکہ کمپرومائز ہو گیا. شادی سے پہلے جتنی گنجائش تھی شادی کے بعد میں بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ویسی گنجائش. تو یہ چیزیں کہ آپ سماج کے اندر، گھر کے اندر بنیاد تقوی کے اوپر جب رکھیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو آپ ایڈریس کر پائیں گے. تو سوسائٹی کے اندر مسجد کا کیا رول ہے، کیمپس کے رول کے اوپر ہم ڈسکس کیے، کیمپس کے لیڈرز کا کیا رول ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کیے، محلے کا کیا رول ہے، محلے کے لیڈروں کا کیا رول ہے. یہ ساری چیزوں کو پھر ہم کو ڈسکشن میں لانا ہے. مسجد کے اندر خطبے کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی، کسی نوجوان کو مسئلہ ہے
تو نوجوان کے واسطے کیا ہے نا، مسجد کے اندر یا مسجد میں ایسا ہو کہ آفس میں کیا اتنی اسپیس ہے کہ وہ آ کے بولے کہ میں ایسے پرابلم سے گزر رہا ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے تاکہ میں اس سے نکل سکوں. یہ اسپیس کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کونسل کی جائے، ان کی مدد کی جائے. یہ وہ سینٹرز ہیں. محلے کے وہیں پر ہے نا امپورٹنس ہے کہ اس محلے کے ہے نا اطراف میں ماحول کیسا ہے، شراب کی دکانیں کتنی ہیں، تھیٹر کے پوسٹر کیسے لگ رہے ہیں. یہ ہے نا صوفہ بیچنا ہے تو صوفے سے زیادہ اسکن دکھائی جا رہی ہے. یہ ایسے قسم کے ہورڈنگس لگے ہوئے ہیں. محلے کے لوگوں کو بولنا ہوگا کہ نہیں، ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے، یہ ہمارا محلہ ہے. ہورڈنگ آپ کی ہوگی مگر ہمارے محلے کے اندر ایسے مناظر نہیں ہے نا. یہ محلے کے لوگوں کو ملتے نا، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، تب جا کے اگلی جو نسل ہے اس نسل کی ہے نا جوانی کو ہم بیدار رکھ سکتے ہیں. ایک آخری سوال اس میں یہ تھا کہ دو سوال ایسے لوگوں کو میں بات کرتے ہوئے بتاؤں کہ حیاتوں کو ہمیں کھولنے سے عبادت پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کا جائزہ ایسے نہیں کہ حیا ہے بیان ہے کون سے مقام پر ہے. ایک چیز تو یہ ہم کو معلوم ہونا کہ حیا اگر چلے گئی تو پھر مزاج کیسا بن جاتا، اور وہیں سے بہت ساری چیزیں آپ کنیکٹڈ دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے نبیوں کو جو بات بتائی گئی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا چلی جائے تو جو چاہے کرو. یہ مزاج بن جاتا، کچھ بھی کرتے، میری مرضی، میری زندگی. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی کوئی لگام نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیا کہاں پہ کیا بات بولنا نہیں معلوم، کہاں پہ کیسے کپڑے پہن کے جانا نہیں معلوم، بڑوں کے سامنے کیسا بیٹھنا نہیں معلوم، بال کیسے کٹانا نہیں معلوم. یہ بہت ساری چیز آتی ہے، ہر چیز کے اندر میری مرضی. یہ علامت ہے کہ حیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حیا اگر چلی جائے تو جو چاہے کرو. انسان کا مزاج ویسے بن جاتا ہے، بے لگام بن جاتا ہے. تو پھر اسی کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کنٹرول ہماری زندگی میں کتنا ہے. آپ اس کے ذریعے سے ایسیس کر سکتے کہ حیا کتنی ہے، آپ کتنے ہے نا زندگی کی کتنے معاملات کے اندر آپ کنٹرول کر رہے ہیں، حیا کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کتنے معاملات کے اندر آپ کانشیس ہیں، کیا فیصلے لے رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ پیش نظر رکھیں گے. حیا کا جو افیکٹ ہوگا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان ہے یا ایمان کا جز ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحیا لا یاتی الا بخیر، کہ حیا خیر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لاتی. حیا کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کے پاس خیر ہی آئی. آپ بے حیا ہو کے آپ کو کوئی رشتہ بھی مل گیا، وہ رشتے میں خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جو شروعات تھی وہ غلط ہی تھی. مگر آپ حیا کے ساتھ میں اگر وہ کریں تو دوسروں کے سارے شاید گرل فرینڈز ہوں گے کیمپس میں، آپ کی نہیں ہوگی. مگر آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ کو اتنا تو احساس ہوگا کہ دوسرے جو چکر چلا کے بلاخر کسی اور سے شادی کر لی ہے، میری بیوی تو ویسی نہیں ہے. یہ مطلب ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ حیا سے شاید ایسا دکھتا، فومو جس کو بولتے ہیں آج کی جنریشن میں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ اس کا ایسا ہے، اس کو اتنا فالوورس ہے، اس کو اتنے لائکس ملتے، اس کے پیچھے اتنے لوگ ہے نا اپنے ہے نا آپ کو ہے نا پیچھے ہے نا ڈال دیے. وہ یہ فیئر سے وہ نکل کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نا اپنے ذریعے پیدا کرتا ہے کہ حیا کے ساتھ میں جو کچھ ملے گا وہ خیر ملے گا. اس کی تشریح کے اندر محدث نے لکھا کہ الحیاء وقارن، حیا وقار کو پیدا کرتا ہے، ڈیگنیٹی، ڈیسنسی، کنٹرول، ایلیگنس. یہ جو الفاظ ہے نا کہ زندگی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ والی لو کوالٹی چیزوں کے اوپر یہ کمپرومائز ہے نا نہیں ہو جاتا. اس کے ساتھ میں فرمایا کہ انا من الحیاء سکینتن، کہ حیا سے سکینت آتی ہے، زندگی کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے. روز روز ایک نئی ریل بنا کے ڈالنا نہیں ہے، فالوورز کم ہو جا رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، نیا ٹرینڈ آیا، نئے ٹرینڈ کے حساب سے بال کٹا لینا ہے، نئے ٹرینڈ کے حساب سے تھوڑا کمر کے اندر لچک لا لینا ہے. کچھ فکر نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کیا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر وہ بڑے سکون کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہے. اور سکون اگر چلے جاتا ہے تو پھر ذہنی بیماریوں کا وہ ہے نا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، ہمیشہ اینگزائٹی میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت سارے سوسائڈل تھاٹس کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، بس اس لیے کہ انسٹاگرام پہ جسم ایسا دکھایا گیا تھا، میں کتنا بھی ایکسرسائز کروں میرا پیٹ ہی اندر نہیں جا رہا، یا میری اسکن ہی وائٹ نہیں ہو رہی. اور اس کے ذریعے سے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک نا اسٹڈی آئی تھی، اور اس نے یہ بات بتایا کہ 90% جو انسٹاگرام یوزرس ہے اس کے اندر کا 65% ایسے نا ٹین ایج گرلس کا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کا سوچ رہے، کیونکہ وہ جو بتایا جا رہا اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو میچ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ذہنی
بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا بھی علاج حیا میں ہے، کیونکہ حیا کے ذریعے سے پھر زندگی میں سکون آتا ہے. لیکن تھوڑا پھیل کے جواب تھا مگر کیونکہ ہم شاید ختم کی طرف آ رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو میں نے سمیٹ لیا. جی وقت بھی ختم ہوا ہے. تو ہم ایک اوور ویو یہ رہا کہ جو ہے ہم حیا کے ریلیٹڈ گفتگو کیے کہ حیا کیا ہے، اس کی امپورٹینس سے ریلیٹڈ گفتگو آئی، اور جو موجودہ نوجوانوں کے مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی، اور جو ہے اس کے حل کی طرف بھی ہم لوگ گفتگو کیے ہیں. انہیں میں تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اگر کچھ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں کنکلوڈ ہو جائیں گے. آخری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ کی بہت اہم نصیحت کیا ہے کہ اس ٹاپک کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں آ گئی تھی، بس سمیٹنے کے لیے ایک حدیث کہ اگر آپ فون پہ کچھ استعمال کر رہے ہیں یا آپ کالج کے پاس میں کسی کے ساتھ میں بیٹھ کے نا پیزا انجوائے کر رہے، چائے پی رہے، اور آپ کے والد صاحب وہی ٹائم پہ وہاں سے گزر گئے یا فون کے اندر دیکھ لیے، تو آپ کے اوپر کیسی کیفیت تاری ہوتی کہ دیکھ لی اب کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا، مطلب یہ تو صرف والدین کی بات ہو رہی. اگر والدہ بلا کے پوچھ لیے تم ایسا کرے کرتے، اور وہ واقع میں مطلب آپ کو احساس ہے، تو آپ جس طریقے سے کیفیت پیدا ہوتی کہ ارے معلوم ہو گیا اب میں کیا جواب دوں گا. اگر آلریڈی بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں تو پلٹا کے جواب دینا بھی شروع کرتے. مطلب اگر آپ ابھی رینج میں ہیں تو اگر آپ کو احساس پیدا ہو گیا کہ ارے معلوم ہوگا میں کیا بولوں گا، اتنی بھی اگر چنگاری ہے، اس کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ پوچھے کہ تم نے یہ کیا کیوں کیا تو کیسے جواب دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک منظر کھینچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا، اور ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ نا ایک گفتگو کا ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے نا تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا اور کہے گا اور اس سے پوچھے گا، فَيَقُولُ أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، پوچھا جائے گا کیا تم نے ایسا اور ایسا عمل کیا تھا. آپ سوچ رہے کہ والد پوچھ لیں تو کیسی کیفیت ہوتی. معلوم ہے آج رات میں یا تو بیلٹ کا یا تو ہے نا ڈنڈے کا نشان پڑنے والا ہے، ایک ذہنی وہ آ گیا. اور آپ سوچ رہے کہ آپ کو بنانے والا حشر کے میدان میں وہ آپ ہے نا اللہ کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا عملتا کذا و کذا، کیا تو نے یہ عمل ایسا ایسا عمل کیا تھا، تو کیا کیفیت رہے گی. کیا ہم اللہ کو سامنے بول سکتے کہ ہاں میں کرا اس نہیں جوانی میں چل رہا تھا سب کر رہے تھے، کیا ہم اللہ کے سامنے ایسے بارے بول سکتے. بس سوال کر دینا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اتنے نعمتیں دیا آپ اس کو گن نہیں سکتے، اور وہی اللہ آپ سے پوچھ رہا کیا تو ایسا عمل کرا تھا، اور ہم اس کا کیا جواب دیں. یہی بنیاد حیا کی. اور وہ بولے گا کہ نام ہاں مجھ سے ایسا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا عملت قضا و قضا، کیا تو نے ایسا اور ایسا عمل بھی کیا تھا. بولے گا کہ نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہے نا گنائے گا. اس سے کنفیشن لیا جائے گا کہ وہ یہ کیا تھا. یہ سوال کی خشیت اگر پیدا ہوگی کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے گناہوں پہ میں پردہ ڈال دیا تھا. پردہ کیوں ڈال دیا تھا؟ کیونکہ استغفار کیا، توبہ کیا، یا دل میں کم سے کم احساس تھا تو اللہ نے اس کو چھپا دیا. جو بے حیا ہوتا ہے وہ تو خود سامنے آ کے بولنا شروع کر، ارے وہ فلانی ویب سائٹ دیکھے، وہ فلانی مووی دیکھے، اس کا وہ سین دیکھے. اتنا نکل کے نا مطلب اتنا دور چلے جاتے کہ لوگ ساتھ بیٹھ کے گندی موویاں دیکھتے. اور اگر چھپ کے ہو گیا اور احساس ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں نے چھپا دیا تھا، آج بھی چھپا دیتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں. مگر اللہ معاف کرے گا، مگر معاف کرنے سے پہلے پوچھے گا ضرور کیا تو نے ایسا کیا تھا. کیا اس موقع پر ہم کس طریقے سے بول پائیں گے کہ ہاں ہوا، تیری نافرمانی کری، تیری نافرمانی میں یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہوا، تیرے نافرمانی میں یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہوا، تیرے نافرمانی میں کانوں کا غلط استعمال ہوا. ہم کس اس سے نا اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر پائیں گے کہ ہاں ہم کرے. یہ احساس اگر پیدا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے
میں سمجھتا ہوں یہ احساس انسان کی زندگی میں حیا کو ہے نا حیا کی کوالٹی کو بڑھا دے گا. اس کی پوری زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے کنٹرول آئے گا کہ وہ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگانے کی اسٹرگل کے اندر لگ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک باٹم لائن ہے. یہ احساس پیدا کرنا دراصل پورے سیشن کا پوری کیمپین کا لک دعا ہے. ایکسٹرنل کچھ اور چیزیں مدد نہیں کر سکیں جب تک کہ دل میں یہ احساس نہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے. الحمدللہ یہیں پہ ہمارے اس ڈسکشن کا اختتام ہوتا ہے.